ٹائم نیوز ٹی وی اور پروگرام جنرل نشست کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد سجاد ولی۔ ناظرین، پاکستان بنتے ہی کچھ مسائل ہمیں ورثے میں ملے ہیں، لیکن ان مسائل پر ہم نے 1958 تک قابو پائے رکھا ہے۔ مثال کے طور پہ 1958 سے قرضوں کی ابتدا ہوئی ہے، جس پہ ہم آج کا پروگرام کرنے جا رہے ہیں۔ کس دور میں کس نے کتنا قرضہ لیا اور کس نے واپس کیا ہے، جو سلسلہ 1958 سے شروع ہوا تھا وہ آج تک چلتا آ رہا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے آج کے کوشچن ہیں، جس میں سابقہ گورنمنٹ نے جو قرض لیا ہے اس نے کتنا قرض لیا ہے اور اس پہ کتنا کام کیا، واپس کیا ہے کہ نہیں کیا، کس ٹینور میں کس نے کتنے قرض لیے ہیں، اس حوالے سے آج کا پروگرام کرنے جا رہے ہیں۔ اگر ہمارا یہ پروگرام آپ کو اچھا لگے تو ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ میں اپنا واٹس ایپ نمبر نہیں بولتا، آپ کو بتا دیتا ہوں، 0332 89 11 016۔ ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں، 0332 89 11 016۔ سب سے پہلے پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو اپنے گیسٹ کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں پروگرام منظر عام کی اینکر پرسن ہے امامہ مشارق صاحبہ۔ آپ کو بہت بہت ویلکم کرتے ہیں جی آج کے پروگرام میں۔ امامہ، ہمارے ویورز کو یہ بتا دیجئے کہ پاکستان بننے کے کتنے عرصے بعد جو پاکستان کا قرضوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور کس دور حکومت میں کس نے کتنا قرضہ لیا ہے اور کس نے واپس کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیجئے ہمارے ویورز کو کہ کس کی دور حکومت میں پاکستانی کتنے قرض دار تھے، کتنے ملین، کتنے ارب، یا کتنے کس حساب سے جو قرضہ لیا گیا ہے، کس دور حکومت میں کس نے کتنا قرضہ لیا، اور ڈالر ہر ایک کی دور حکومت میں ڈالر اپنی ایک سطح پر رہتا تھا اور اس کی جو سطح تھی وہ کتنی تھی، یہ ہمارے ویورز کو بتا دیجیے۔ جیسے آپ نے بات کی کہ قرضوں کی، جیسے آپ نے کہا کہ قرضے شروع ہوئے تھے 1958 کے دور سے، تو اس وقت جو صدر ایوب خان کا دور تھا سندھ طاس معاہدے کے درمیان، یعنی کہ جب وہ معاہدہ ہو رہا تھا اس کے دوران جو تقسیم تھی قرضوں کی، اس کے علاوہ 85 ملین امداد لی گئی تھی، اور اس وقت ڈالر جو تھا وہ 3 روپے کا تھا، یعنی کہ اس وقت ڈالر کی قیمت کافی کم تھی۔ لیکن 1965 کی جو لڑائی تھی ہندوستان جو جنگ تھی کشمیر کے حوالے سے، اس میں ڈالر 3 روپے سے 4 روپے 5 روپے نہیں گیا تھا بلکہ 7 روپے کا ہو گیا تھا، اور جو پاکستان تھا وہ اور زیادہ مسائل کا شکار ہو گیا تھا۔ جیسے کہ پاکستانی عوام جانتی ہے، اسٹوڈنٹس جانتے ہیں کہ پاکستان کو کچھ جو پریشانیاں ہیں وہ ورثے میں ملی ہیں، اور وہ ابھی تک جو ہیں وہ سرد خانوں میں پڑی ہیں۔ جیسے کہ آپ بتا رہی ہیں 1965 میں پاکستان کے ساتھ جو بیرونی طاقتیں جو امداد کر رہی تھی، پاکستان کی وہ امداد بھی 1965 کی جنگ کے بعد بند ہو گئی تھی۔ بالکل، کیونکہ جنگ لگی ہوئی تھی۔ بالکل، ان حالات میں جو بیرونی امداد ہوتی ہے وہ کسی ایک کا ساتھ نہیں دے پاتی۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ کوئی دو ممالک کے درمیان جنگ لگی ہے تو سارے ایک کو سپورٹ کریں دوسرے کو نہ کریں، تو اس لیے یہ ہوتا ہے کہ بیرونی امدادیں جو ہوتی ہیں وہ بند کر دی جاتی ہیں، روک لی جاتی ہیں۔ اس کے بعد بھٹو دور شروع ہوا صدر ایوب خان کے دور کے بعد، تو اس دوران 0.3% قرضہ لیا گیا جو کہ بہت کم تھا، لیکن وہ جو قرضہ تھا وہ جس دور میں لیا گیا 1973 کا وہ دور تھا جب پاک بھارت جنگ بند ہوئی اور بھٹو دور آیا جس میں بہت کم قرضہ لیا گیا تھا پاکستانی تاریخ میں۔ پھر 1980 کا سنہرا دور جو جنرل ضیاء الحق کا تھا، اس دوران 2 ارب ڈالر کا قرضہ لیا گیا، لیکن اس قرضے کی اچھی بات یہ تھی کہ وہ صحیح جگہوں پہ یوز ہوا، اس کو مس یوز نہیں کیا گیا، اور سب سے اچھی چیز یہ تھی کہ جنرل ضیاء الحق نے اپنے ہی دور میں وہ قرضہ واپس بھی کر دیا تھا، پاکستانی وہاں پہ کوئی بوجھ نہیں بنا تھا، وہ واپس کر دیا گیا تھا۔ پھر 1988 میں محترمہ بے نظیر بھٹو کا دور آیا جس میں انہوں نے عالمی اداروں کا دروازہ کھٹکھٹایا، اور جو قرضہ لیا گیا ان کی مدت حکومت تو ختم ہو گئی لیکن وہ قرضہ ختم نہیں ہو پایا، انہوں نے واپس کرنے کی کوشش کی، لیکن کچھ جو قرضے تھے، کچھ قرضوں کی جو رقومات تھی وہ ابھی تک پاکستان کے لوگوں پر بوجھ بن کے رہی ہیں، وہ واپس نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد جب ان کا دور ختم ہوا 1990 کا جب سن شروع ہوا تو نواز شریف کا دور آیا، جو کہ میرے خیال میں پاکستان کا اس کی جس طرح آپ بینظیر دور کی بات کر رہی ہیں، اس بینظیر محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو بہت کم ٹینور کا جو ان کا دور حکومت تھا، بہت کم عرصہ ملا تھا انہیں، تو وہ دور حکومت ہی ختم ہو گیا تھا، تو پھر دوبارہ بھی انہیں موقع ملا ہے۔ لیکن آپ اپنی بات جاری رکھیں، میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ کم دور میں شاید اس وجہ سے بھی یہ قرضہ ممکن ہے واپس نہ، لیکن انہوں نے کوشش کی تھی کیونکہ کافی زیادہ حد تک قرضہ واپس کر دیا گیا تھا، لیکن جو بات ہے بوجھ بنا رہتا ہے کیونکہ سود ہوتا ہے اس کے اوپر، تو وہ چیزیں بڑھتی رہتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ۔
پھر 1990 کی ہم بات کر رہے تھے کہ نواز شریف کا دور آیا اور پاکستان کا برا جو وقت تھا وہ شروع ہو گیا اس وقت سے، کیونکہ 3 سال بعد 1993 میں انہوں نے $1 ارب کا قرضہ لیا جو کہ واپس نہ ہو سکا اور ابھی تک وہ پاکستانی عوام میں بوجھ بن کے رہا ہے۔ پھر ان کا دور ختم ہوا 1994 میں محترمہ بے نظیر بھٹو کو دوبارہ سے حکومت میں آنے کا موقع ملا، اور جب وہ حکومت میں آئیں تو انہوں نے پرانا قرضہ ختم کرنے کے بجائے نئے سرے سے نئے معاہدات پر عالمی اداروں عالمی بینکوں کا دروازہ کھٹکھٹایا اور نئے سرے سے قرضے لیے گئے، یعنی کہ پچھلا قرضہ اور اب کا قرضہ مل کر ایک نیا بوجھ پاکستان پر ہو گیا۔ پھر جب ان کا دور حکومت مکمل ہوا، وہ ختم ہوا ان کا دور حکومت، تو 1999 میں بیرونی قرضوں کا حجم $39 ارب تک پہنچ گیا تھا، جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے کسی ملک کے لیے۔ مشرف دور میں پاکستان کی تاریخ میں ایک اہمیت حاصل ہے، کیونکہ انہوں نے جہاں کچھ برے کام کیے وہاں پہ بہت اچھے کام بھی کیے تھے۔ انہوں نے نئے معاہدے پہ نئے قرضے لیے جو کہ 2008 تک واپس ادا کر دیا گیا، اور جو اصل زر تھی اس کی بھی $5 ارب واپس کر دیے گئے، جو کہ بہت بڑی رقم ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ انہوں نے یعنی کہ اپنا قرضہ واپس کرنے کے بعد، سود ختم کرنے کے بعد $5 ارب بھی واپس کیے جو کہ کچھ ممالک سے لیے گئے تھے۔ بالکل صحیح۔ انہوں نے اپنی طرف سے ایک ادنا سی کوشش ضرور کی تھی۔ مشرف دور میں ڈالر کی قیمت 52 سے 62 کے درمیان ہی رہی، نہ اس سے بڑا اور نہ اس سے کم ہوا، لیکن زرداری دور میں 2008 سے جو ڈالر کی قیمت تھی وہ بہت بڑھ چکی تھی۔ انہوں نے جو قرضہ لیا تھا اس کی کچھ جو رقمات تھی یا جو اس کا ایک پرسنٹیج تیار کی گئی تھی وہ 7.2% تھی جو انہوں نے قرضہ لیا تھا لیکن واپس نہیں کیا گیا، اور ان کے ٹینور میں جو قرضوں کا حجم بھی تھا وہ بھی بہت بڑھ گیا تھا، بہت ہی زیادہ بڑھ گیا تھا، کیونکہ وہ $59 ارب ہو گیا تھا 39 سے، ایک دم سے ہوتا ہے نا 34 تھے ماما مشارک، اچھا 34 ہوگا، میں 34 سے جب زرداری کے دور میں انہوں نے جو قرضہ لیا تھا اس سے پہلے 34 پہ قرضہ ارب پہ قرضہ موجود تھا۔ پھر اس کے بعد جب ان کا دور ختم ہوا تو یہ تخمینہ لگایا گیا کہ کتنا قرضہ مزید انہوں نے لیا ہے، تو پھر اس کے بعد یہ قرضہ بڑھ کے $59 ارب ان کی دور حکومت کے اختتام پر یہ قرضہ رہ گیا تھا۔ چلے انہوں نے پھر کچھ کم تھا، جیسے ہوتا ہے نا کہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے 10 گنا 20 گنا زیادہ، لیکن وہ کچھ کم تھا۔ لیکن نواز شریف کے دور میں میرے خیال میں وہ سب سے برا دور تھا پاکستان کے لیے، جب $59 ارب سے لے کر $93 ارب اب بات کر دوں گا، ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جب سے 1958 میں قرضوں کا جو دور ہے وہ شروع ہے، اس سے پہلے کے جو مسائل تھے، مشکلات تھی، ٹوٹا پھوٹا پاکستان بنا تھا، پاکستان کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے، لوگوں نے اپنی قربانیاں دے گئے، سارا کچھ دے گئے، اتنا 1958 تک یہ نظام کو سنبھالے رکھا، کسی بھی بینک کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑی، حالانکہ ٹوٹا پھوٹا ہوا پاکستان تھا، پاکستان کے پاس کچھ نہیں تھا، پاکستان کے عوام بے روزگار تھی۔ جب کوئی چیز بھی نئی بنتی ہے تو اس کے لیے بہت سارے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن 1958 تک کسی نے کوئی پیسہ کسی سے نہیں لیا، تو انتہائی اس کو کہہ رہے ہیں کہ برا وقت تھا، انتہائی غربت کا دور تھا، لیکن اس کے باوجود بھی پاکستانی جو اس وقت کی گورنمنٹیں تھیں ان نے قرضہ نہیں لیا۔ تو یہاں سے 1958 سے یوں سمجھ لیں کہ ہمارا جو برا وقت تھا وہ تب سے اسٹارٹ ہوا ہے، اور آج تک یہ برا وقت ختم ہونے کو آ ہی نہیں رہا۔ جو بھی حکومت ہے وہ اپنے دور میں قرض لے رہی ہے، زیادہ لے رہی ہے، جبکہ اس کا صحیح استعمال بھی نہیں ہو رہا۔ اگر صحیح استعمال ہوتا ہو تو یہ جو قرضہ ہے اس کا حجم بجائے بڑھنے کے کم ہو، اور اس کو ختم ہونا چاہیے، جس طرح مشرف دور میں ختم کیا گیا تھا، جس طرح جنرل ضیاء الحق نے بہت بڑی بات کی تھی، انہوں نے $2 ارب کا قرضہ لیا تھا، وہ اسی ٹینور میں انہوں نے واپس کیا تھا۔ اپنی بات جاری رکھے۔ بالکل، اور آپ نے دوسرا مجھ سے جو سوال کیا تھا وہ یہ تھا کہ پاکستانی عوام پر اس کا کیا امپیکٹ پڑا۔ دیکھیں، قرضہ جب لیا جاتا ہے پاکستانی عوام ہو یا کوئی بھی عوام ہو، اس پہ ایک بہت برا اثر پڑتا ہے، دنیا اسے عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتی۔ بالکل یہ بات ہے، کیونکہ ہماری ڈیلی لائف میں بھی یہ بات ہے، ہم کسی سے کچھ مانگتے ہیں تو ہمیں ایک عجیب سی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ یہ چیز پاکستانی عوام کے ساتھ بھی ہوئی، جیسے کہ بات کی گئی کہ مشرف دور میں، جو کہ بہت ہی اچھا دور تھا میرے نزدیک، پاکستانی شہری ایک باشندہ جو تھا پاکستان کا وہ 40,000 کا قرضدار تھا، جو کہ میرے خیال میں اب بہت کم قیمت ہے، 40,000 بہت کم قیمت ہے، لیکن زرداری دور میں 80,000 کا قرضدار ہو گیا تھا ایک پاکستانی باشندہ، جو کہ ایک بہت بڑا دھچکا تھا پاکستان کو یا پاکستانی عوام کو کہ ایک دم سے 40,000 روپے زیادہ ہو جانا۔ بالکل یہی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔
اس کے بعد نون لیگ کی حکومت جو تھی اس نے تو دونوں جو حکومت کا دور تھا اس میں انت مچائی تھی، کیونکہ ایک دم سے 80,000 سے لاکھ یا 1,20,000 ہوتا کچھ ہوتا، لیکن ایک دم سے 1.5 لاکھ روپے کا قرضدار ایک پاکستانی مجھے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے پروگرام کا وقت بھی مکمل ہونے جا رہا ہے، تو انتہائی مختصر تھی، آپ اپنی بات کو مختصر کریں تاکہ ہمارے ویورز کو شارٹ لفظوں میں سمجھ بھی آ جائے، اور دوسرا یہ کہ پروگرام کا وقت بھی اینڈ ہونے جا رہا ہے۔ اوکے، تو ہم بات کر رہے تھے کہ نون لیگ کی حکومت جس میں 1.5 لاکھ کا قرضدار ہو گیا تھا، لیکن تحریک انصاف نے اپنے پہلے ہی سال ابتدائی سال کے مڈ میں، یعنی کہ ان کا پہلا سال مکمل نہیں ہوا جس میں انہوں نے نئے سرے سے اتنے قرضے لے لیے جو پرانی تاریخ میں کبھی نہیں لیے گئے، جیسے کہ انہوں نے 746 ارب اندرونی یعنی کہ پاکستان کے اندر سے ہی 746 ارب ڈالر کا قرض لے لیا ہے، اور 1313 ملین بیرونی امداد لے لی گئی ہے، لیکن ابھی تک اس کا کوئی خاطر ہوا اثر نظر نہیں آ رہا۔ جیسے ہوتا ہے کہ کوئی اثر دکھتا ہے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ بھئی یہ کام ہوا ہے، لیکن ایسا کوئی کام ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا۔ بالکل ایسی بات ہے جی۔ ویورز آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کی جو سابقہ دور حکومت رہے ہیں انہوں نے بہت زیادہ قرضے لیے ہیں، لیکن اس کا بہتر استعمال نہ ہونے کی وجہ سے پاکستانی عوام قرضدار ہوتی رہی ہے۔ جس طرح ماما نے بتایا کہ مشرف دور 40,000، زرداری دور 80,000، نواز شریف دور جو ہے وہ 1.5 لاکھ، اور اسی طرح تحریک انصاف کی حکومت میں 2.25 لاکھ تک ایک پاکستانی قرضدار ہو گیا ہے۔ تو اگر قرضوں کا استعمال صحیح طریقے سے آگے بھی نہیں ہوگا تو ہم مزید قرضدار ہوتے رہیں گے، ہم پہ قرضوں کا بوجھ، آپ پہ قرضوں کا بوجھ بڑھتا رہے گا۔ لہٰذا ہماری حکومت وقت سے مطالبہ بھی ہے، اور ہم اپنے ویورز کو بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ حکومت یہ آواز اٹھائیں، آواز بلند کریں، جس طرح ہم آپ کی آواز بن رہے ہیں کہ آپ قرضدار ہو رہے ہیں، اسی طرح پورا پاکستان قرضدار ہو رہا ہے۔ قرضوں کا جب صحیح استعمال ہوگا تو ہمارے گرین پاسپورٹ کی ہر جگہ عزت ہوگی، ہمارے پاکستانیوں کا ہر جگہ وقار ہوگا۔ اگر ناظرین آپ نے یہ آواز بلند کرنی ہے تو ہمارا ساتھ دینا ہوگا، ہماری یہ ویڈیوز، ہماری یہ پروگرام شیئر کرنا ہوگا۔ ناظرین ہمارے پروگرام کا اختتام ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ سے اجازت چاہیں، آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں، اگر ہمارا پروگرام آپ کو اچھا لگا ہو ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ ہمیں واٹس ایپ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0332 89 11 016۔ ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہماری جگہ آپ بھی ہو سکتے ہیں، ہماری جگہ آپ بھی لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کے اتنا ہمت، جذبہ، جنون ہے تو ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، ہمیں آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔